پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میثاق معیشت کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ان سیاسی حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں ایک ساتھ آ کے مسئلے کے حل کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں گی؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں ذرا اپنی ذاتی کہانی سناؤں پچھلے 24 گھنٹوں کی. کچھ سمجھ میں بات آئی ہے مجھے، جو تلخیاں ہیں نا، میں اپنا انالیسس بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک تو یہ کہ میں نے کہا ذرا ایک چکر مار کے لاہور کا دیکھا جائے جی جلد، چھوٹا سا شارٹ ایک ٹرپ لگا کے دیکھا جائے کہ وہاں پہ زمان پارک اور ریلی شروع ہو رہی ہیں اور سارا خان صاحب سے ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے خان صاحب ہیرو ہیں ہمارے جی ایز اے کرکٹر. اور پھر اس کے بعد خان صاحب سے جو میڈیا میں آنے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی وہ 2003 میں ہوئی، اور وہ ہوئی لندن میں جب عراق وار کے درمیان جو ہے وہ خان صاحب مجھے نظر آیا اور میں کہا یہ تو خان صاحب. اور پھر اس کے بعد ایک تعلق بنا میڈیا کے حوالے سے. اچھا، اسی دوران یہ ہوا کہ یہاں پر جب 9/11 کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ میڈیا آ گیا، اور شروع کے چینلز میں ظاہر ہے کہ ایک دو چینل پہلے پیئر وائی آیا، پھر جیو آ گیا تھوڑا سا ایک سال بعد. اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ سارا جو فورن میڈیا ہے وہ پاکستان کا اس نے رخ کیا، اور یہاں پر میریٹ ہوٹل کی جو چھت ہے اسلام آباد کی، اس پہ ڈش اینٹیناز سے بھری ہوتی تھی یہاں سے. اچھا، اب میں کبھی زندگی رہی تو وہ قصہ سناؤں گا کہ وہ کیسٹس کہاں سے آتے تھے، اسامہ بن لادن کے کہاں سے نکل کے آتے تھے کیسٹس، اور الجزیرہ پہ وہ بڑی ٹیپس آتی ہیں، وہ کبھی بات کی کہانی ہے. بہرحال تو یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے وہ سی این این یہاں پہ ٹیم ساری پہنچی، اور سی این این پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پہ ان کو محسن نقوی صاحب دیکھ رہے تھے. تو اس دوران محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی. اور اچھا، اب وزیر اطلاعات جو ہیں وہ تھے شیخ رشید صاحب جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. یعنی جاوید جبار صاحب چلے گئے ہیں، پھر شیخ رشید الیکشن ہوئے تھے، تو شیخ رشید صاحب اور محسن نقوی صاحب کی پکی دوستی، اور چودھری صاحب شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کی بھی زبردست تعلقات، فیملی ٹرم سارے، اور اتنے گہرے تعلقات کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، بہت گہرے فیملی ٹرمز. اچھا، اب یہ ہوا کہ وہ بیچ میں درمیان میں ظاہر ہے سیاست ایک الگ رخ پہ چلی گئی. محسن نقوی صاحب کا اپنا ایک کیریئر ہے، سیاست آگے پیچھے دائیں بائیں ہو گئی، اور اب تو بدقسمتی کے ساتھ فیملیز کے اندر تقسیم ہو گئی ہے. مطلب ہے کہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، دشمنی ہو گئی ہے، قبائلی دشمنیاں لگتا ہے. میں نے کہا ذرا میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا مسئلہ. اچھا، محسن نقوی صاحب اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بہت، یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ زرداری صاحب کے بھی قریب، وہ ادھر بھی، لیکن وہ عمران خان صاحب کے بھی بڑے. میں نے کو دیکھا ہوا ہے، اصل بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہو تو کہتے ہیں یار ایک منٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایشو. میں نے کہا کیا ایشو ہے؟ تو اب وہ کہتا ہے نا ایٹ دا رانگ ٹائم ایٹ دا رانگ پلیس، یا ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس والی بات. شو سارا دن وہاں پہ تو ہنگامہ شروع ہو گیا، اور اس قدر وہاں پر تصادم ہوا ہے کہ علمان الحفیظ لاہور کی سڑکوں پہ. اچھا، مجھے بہت زیادہ ظاہر اسلام آباد میں رہ کے وہ لاہور کی سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگ ایک بہت زیادہ جو ہے نا، بہت سے رکشے، پھر موٹر سائیکلوں پہ لوگ آگے پیچھے، مطلب ٹریفک بہت پھنسا ہوا. تو آپ کو رستے بھی نہ پتا ہو، ایک آپ کراس کر جائیں تو پھر پتا چلتا ہے وہ واپس آنا ہے آپ کو، یو ٹرن ادھر سے ادھر وہ. تو اب ادھر وہ بالکل جو ہے نا عجیب ایک شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا. جب آپ ہوتے ہیں نا گراؤنڈ پہ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں سمجھ رہا کون ہو از ہو، کیا ہو رہا ہے، کیا بھی درمیان میں ہو رہا ہے. اور ایسی صورتحال سے ہمیشہ بچنا چاہیے جہاں پر پتہ ہی نہ ہو. لیکن ہمارے رپورٹرز، میں تو خیر وہ جنگیں رپورٹ کی ہوئی ہیں تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ بالکل گولی آتی کہیں سے اور پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا. اچھا، عمران خان صاحب کے جو ان کے وہاں پہ موجود ہیں لوگ، ان کے کارکن، وہ ہائیلی چارجڈ ہیں، ہائیلی چارجڈ.
مطلب آپ کو پسند آئے پسند نہ آئے، آپ کو اختلاف ہو، وہ ہائیلی چارجڈ ہے. اور وہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ یار یہ ریاست کی ریٹ ہم بحال کریں گے، تو اچھا یہ اب وہ ایک ہوتا ہے نا بس وہ چڑا اور وہ بڑھتا چلا گیا. اور کل سے میں پروگرام رات کو کر رہا تھا تو اس وقت کی خبریں آ رہی تھیں یہ جو اس قدر خوبصورت وہ لڑکا جو بچہ شہید ہوا ہے، شہید کیا گیا. اور میں تو مطلب اب میں اس پہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. آمین. ابھی اس کی دیکھیں انکوائری ہوتی ہے، رپورٹ سامنے کیا آتی ہیں، کیا ہوتا ہے سر. اچھا پھر یہ ہوا کہ میں نے بہرحال کوشش کی کہ کسی طرح سے، اچھا میں اس چکر میں تھا کہ شاید ایک بات کروا دوں دونوں کی. اچھا جی میں نے کہا ذرا شاید یہ معاملہ ٹھیک کرواؤں کہ تھوڑا سا درمیان میں ہوتا ہے نا کہ اختلافات کسی بھی طرح نہیں اختلاف کو میں اچھا شیخ رشید صاحب میں اور ایسے ہے نا، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں، مطلب یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. اور ادھر سے ٹیلی فون پہ خان صاحب سے بات ہو رہی ہے، خان صاحب کا مطلب وہ اتنا ایکسٹریم پہ پولرائزیشن ہو گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ. اچھا اب جو ہے تو مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ یہ جیسے پرویز الہی صاحب کے اور شجاع صاحب کے گھر میں ہوا ہے، تو میں تو مطلب میں نے کہا یار ایسے، لیکن گراؤنڈ پہ آپ جا کے چیک کرتے ہیں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے یار یہ تو واقعی کوئی جنی تو معاملات سنجیدہ ہیں، بہت خوفناک ہے. اچھا ادھر نہیں ہے ادھر بھی ہیں. آپ دیکھیں نا ادھر میاں صاحب کی فیملی میں بھی تو ایشوز ہیں نا. بالکل ہیں سر. اچھا مطلب فیملی میں نہیں ہے، پارٹی میں ہے. لیٹ بی کلیئر، فیملی میں نہیں ہے، پارٹی میں ہے. فیملی میں وہ چھوٹا موٹا اتنا چلتا رہتا ہے کہ، لیکن مریم صاحبہ ظاہر ہے مسلم لیگ ان کا پارٹی میں ہے. اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. اچھا بہرحال یہاں تو بہت ہی زیادہ. اچھا اب یہ ہوا کہ وہ رات کو پھر یہ ہوا کہ اچانک ہوا کہ دوبارہ کنٹینرز لگ رہے ہیں، یہ سارا ہو رہا ہے. میں اس وقت اپنی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بیٹھا تھا تو صبح 5 بجے وہ میں نے ٹویٹ بھی ایسا کیا تو صورتحال ایسی تھی، خالی سڑکیں، کنٹینر لگے ہوئے، ایک پریشان، ایک عجیب. تو ٹارچ مار کے لوگ کھڑے، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں، کون صاحب جھانک رہے ہیں گاڑی میں. میں نے کہا جی میں کیا کام کرتے ہیں. میں نے کہا میڈیا پہ آتا ہوں، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ صورتحال کیسے. میں نے کہا جی میں میڈیا پہ آتا ہوں. تو کہتے ہیں اچھا نام بتاؤ. میں نے کہا جی میرا نام حامد میر ہے. یہ سنجیدہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اب اس وقت اس سینیریو میں. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا حامد میر صاحب ہیں آپ، تو ہم تو ہاں پہچان کے ہم تو روز دیکھتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ. میں نے کہا یار یہ کیا، یہ لیکن آگے راستہ بند ہے. مطلب وہ مجھے دیکھتے ہیں. اچھا میں نے پھر ٹویٹ کیا کہ میں کوئی بھی نہ بتا دیتا نا اپنا، میں کہتا کہ میں کوئی مطلب میں ٹام کروز ہوں. میں سوچتا رہا بعد میں یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کوئی شاہ رخ خان ہوں. کہتے ہیں ہاں عجیب چیکنگ ہو رہی ہے. وہ کون وہ بہرحال. اور اتنا ٹینس ماحول تھا کہ وہ اللہ کا شکر ہے صبح تک وہ معاملہ ٹھنڈ ہو گیا جا کے. لیکن آپ کو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ اتنی تلخی ہے گراؤنڈ پہ، جی اتنی تلخی ہے کہ اس میں اگر الیکشن ہوا، مجھے نہیں پتا، اور الیکشن ہونا چاہیے، لیکن ہوا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ چھوڑ دیں یہ خزانہ کیا کہتی ہے وزارت دفاع کیا کہتی ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ لاشیں نہ گنی شروع ہو جائیں سڑکوں پہ. اتنی یہ جو کل ہوا ہے واقعہ، ایک شہید ہوا ہے نا جی بچہ، بالکل سر. اور اتنا خوبصورت، میں اس کو دیکھ کے میں بس کیا اس پہ کمنٹری کروں، بات کروں. یہ سب سے پہلے خدا را یہ جو جان گئی ہے ایک اس کا ہے، اس کا یار ہمارا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، خدا کا واسطہ مطلب ایک انسانی جان گئی ہے. اور مجھے پتا وہ سائیں لوگ یہ پہلے تو درجہ حرارت نیچے لائیں. یہ ساری چیز دیکھیں، کچھ جب یہاں تک دشمنی قبائلی ہوگی نا، پرسنل نہیں. اچھا خان صاحب کو میں دیکھیں، خان صاحب کو اب یہ ان کے پاس ان کے ذہن میں کیا ہے، خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر نااہل ہو جاؤں گا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، میں تو بیٹھا رہوں گا. اچھا میں اگر مجھے نااہل کرا دیا جاتا ہے تو بھی میں بیٹھا رہوں گا، میں تو مطلب ہے کہ فیصلہ. اچھا مجھے اگر فرض کریں وہ
گرفتار کر لیتے ہیں تو میں کسی جیل میں ہوں گا، تو میرا جو حل ہے، اور وہ ان کو پراپر یہ مطلب دلائل کے ساتھ اسے، تو میرا پراپر حل یہ ہے کہ مجھے مار دیا جائے. اور ان کے پاس کوئی انفارمیشنز بھی ہیں، وہ کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے، جو میری خان صاحب سے ان سے میری آتے آتے میں نے بات ہوئی میری علی زیدی صاحب فوج صاحب، لیکن دائیں بائیں اور رہنماؤں سے میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہ رہا. میں نے کہا میں چیک کروں خان صاحب سے، میرا براہ راست پوچھ رہا ہوں. لیکن یہ کہ خان صاحب کو یہ ان کے پاس یہ بات ہے کہ مجھے ہٹ کیا جائے گا، کیونکہ میں وہ کہتے ہیں ایک نواز شریف باہر ہیں، اندر سے جیل میں، یہ نواز شریف باہر ہیں، یہ ادھر ہے تو فیصلہ ان کا چل رہا ہے نا، تو میں بھی اگر نااہل ہو جاؤں گا تو کیا نااہل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں تو بیٹھا رہوں گا نا اپنی جگہ. تو اسی لیے مجھے ہٹ ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. اور ان کے پاس کوئی یہ ہوا جو واقعہ اس کے بھی نہیں کلیئر سارے یہ جو بھی اٹیک ہوا ان پہ. اچھا، حکومت جو ہے، حکومت میں نہیں کہہ رہا، میں اب یہاں بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کی. یہ سکن ہو گئے. سکن کا مطلب ہوتا ہے آپ کھچ جاتے ہیں نا ایشو میں، کھچ چکے ہیں، اس میں کھچ گئے، مکمل طور پہ سکن ہو گئے. اور اس سکن کے اندر وہ ایشوز گورننس آگے پیچھے اور کچھ ہو نہ ہو، خان صاحب نے ان کو سکن کر لی ہے کہ یہ مطلب ان کو یہ مطلب 50 پریس کانفرنسز ہو جائیں، 1000 پریس کانفرنسز ہو جائیں، کچھ ہو جائے. یہ جو ہے اب دیکھیں آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی کہ اس ہفتے بھی نہیں سائن ہو رہا، چند دن لگیں گے، 1-2 دن لگیں گے، لیکن یہ ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ایسی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہ کچھ تکلیف دہ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے، جس پہ ہمیں فخر کرنے کے بجائے اس سے باہر نکلنا ہے، اور ہم نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بات آپ سے کہہ رہے ہیں، جو بار بار وہ بات آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سیاسی عدم استحکام لائیں، اور وہی چیز ہم نہیں کر رہے. مطلب دیکھیں سیاسی عدم استحکام کے اندر جو ہے اب یعنی لاہور شہر جو ہے وہ اس میں لوگوں کے ٹھیلے ہیں، گاڑیاں، کوئی ٹیکسیاں، کوئی دکانیں، کوئی پھنسے ہوئے ہسپتال جانا ہے کسی نے، وہ خدا کا ٹھیلے توڑ دیے. اچھا پولیس اہلکار سامنے آ جائے، ان کو مارا، وہ ادھر کار کو ایک لڑائی مار کو ایک مطلب ہے کہ اس کو کیسے اب یہ کیسے حل ہوگا. مطلب میرا جو مطلب اس کو یہ کیسے حل ہوگا. جو میں نے بات کی نا، دیکھیں خان صاحب نے آج انٹرویو دیا بی بی سی کو، میں وہ بھی سنا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ، میں ہمارے پاس پڑھی ہیں مثالیں بہت ساری، تو میں ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لے آتے ہیں، وہ آن ریکارڈ نہیں چیزیں. وہ ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش ہو گیا، اور اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ الیکشنز ہوں گے، صحیح، اور اب الیکشنز ہوں گے تو ایک سب سے بڑا تاثر یہ. اچھا بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت کراچی میں 70 کلفٹن پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک اسٹڈی سرکل بڑا زبردست ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا اسٹڈی سرکل، ناہید خان صاحبہ، صفدر عباسی صاحب، باقی شخصیات. اور تو اس اسٹڈی سرکل میں بے نظیر بھٹو صاحبہ پالیٹکس بھی، اور مطلب وہ بہت زیادہ کتابوں سے اور یہ سارا ان کا جیسے پرسنالٹی تھی. اب یہ ہوا کہ اور یہ آن ریکارڈ ہے چیزیں، تو ایک تاثر یہ ڈیولپ ہوا کہ حالانکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ الگ کر چکی تھی اپنے آپ کو الذوالفقار سے، وہ الذوالفقار سے الگ کر چکی تھی اپنے آپ کو، کیونکہ جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیں گے، اور انہوں نے بدلے کے نتیجے میں اس وقت وہ 2 بلاک تھے، سوویت بلاک آ گیا ادھر، اور وہ افغانستان، اور پھر سیریا، اور یہ اور وہ سارا ہائی جیکنگ. الذوالفقار بیوی نے اپنے آپ کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گئی. اچھا 85 کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا پیپلز پارٹی نے، تو وہ بہرحال ایک وہ بیٹھ کے اپنا پلین کریش ہو گیا. اب پلین کریش ہوا تو اس کے بعد ایک خطرہ یہ پیدا ہوا کہ وہ حکومت میں واپس آ گئیں تو وہ کہیں مطلب جو ایک تاثر بنا ہے وہ کہیں مطلب فوج کے خلاف نہ جائیں. اب حمید گل صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، اور محترمہ بھی اس وقت ہی ہیں، میرے پروگرامز کہیں پڑے ہوں گے بھی، کبھی کلپس ان پہ چلاؤں گا موقع ملا تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا بی بی کے پاس اور باقاعدہ کیا پراپرلی. ہم نے کہا کہ جی ایک بڑا کنسرن ہے کہ آپ اگر آئیں واپس تو آپ مقدمات اور یہ سارے بدلا تو ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک IGA بنا رہے ہیں.